بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم و سفر چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل کا مقصد آپ کو آسان انداز میں دلچسپ معلومات فراہم کرنا ہے۔ آج ہم میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی سیرت پاک 3 ویڈیوز میں ترتیب دی ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ گو کے بعض کتب میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی گھر قیام کی مدت 1 مہینے لکھی ہے، لیکن سیرت النبی اور بہت سی کتب میں 7 مہینے تحریر ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم رہے۔ دیگر واقعات: آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیعت عقبہ میں موجود تھے، جو کہ ہجرت سے قبل 70 یا کچھ اس سے زیادہ مدینے والوں یعنی انصاری صحابہ نے مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ نے کئی غزوات میں شرکت کی، جن میں جنگ نہروان معروف ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے خوارج کے خلاف کی تھی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ جنگ نہروان میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امان کا علم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا، یعنی کہ خوارج کو پہلے امان دینے کی پیشکش کی گئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق کہا، جو شخص بلا جنگ آئے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص معترض نہ ہوگا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص کوفہ یا مدائن کی طرف لوٹ جائے گا وہ بھی مأمون ہوگا۔ یہ سنتے ہی فروہ بن نوفل 500 سواروں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کوفہ چلے گئے اور کچھ لوگ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے۔ ان سب کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ ان لوگوں کے علیحدہ ہونے کے بعد خوارج کے گروہ میں صرف 1800 آدمی باقی رہ گئے۔ امیر المؤمنین نے باقی خوارج پر حملہ کیا اور اس طرح ان کو شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ کے معرکے میں بھی شریک تھے، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات واقع ہوئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بصرہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بصرہ میں آمد کی اطلاع ملی تو فوراً اپنے مکان سے نکلے اور انہیں بالکل اسی طرح اپنے مکان پر لے گئے جس طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مدینے میں اپنے گھر لے گئے تھے، اور اپنا تمام گھر ان کے بصرہ میں قیام کے دوران ان کے اختیار میں دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 20,000 دینار اور 40 غلام نظر کیے۔ علاء الدین علی متقی کی کتاب کنز العمال میں حدیث نمبر 35476 بحوالہ طبرانی تحریر ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے بقدر کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انصار کے 30 سرداروں کو بلا لاؤ۔ مجھ پر شق گزرا۔ میں نے کہا میرے پاس اس سے زائد نہیں ہے، گویا کہ میں نے بلانے میں غفلت برتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس انصار کے 30 سرداروں کو بلا کر لاؤ۔ میں نے ان کو بلایا اور وہ سب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، سیر ہو کر پھر انہوں نے رسالت کی گواہی دی، پھر گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر فرمایا، جاؤ میرے پاس انصار کے 60 سرداروں کو بلا لاؤ۔ واللہ میں 60 کو 30 سے زیادہ خوشدلی کے ساتھ بلا لایا۔ انہوں نے کھایا اور سیر ہوئے، پھر انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور نکلنے سے پہلے بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میں سے 90 افراد کو بلا کر لاؤ۔ میں 60 کے مقابلے میں 90 کو خوشی کے ساتھ بلا کر لایا۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، پھر گھر سے نکلنے سے پہلے بیعت کی۔ اس طرح میرے کھانے سے انصار کے 180 افراد نے کھایا۔ واللہ اعلم۔
دیگر احوال۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان کے درمیان عقد مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول مہاجرین میں سے اور عالم دین حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ اولاد حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں کتب میں مختلف آراء ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 میں درج ہے کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی، ہمیں ان کا علم نہیں، جبکہ جلد نمبر 8 کے عنوان عمرہ انصاری میں تحریر ہے کہ آپ ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ کی دختر ہیں۔ آپ کی والدہ ام ایوب بن قیس ہیں۔ آپ سے صفوان بن اوس بن جابر نے شادی کی، جن سے خالد بن صفوان پیدا ہوئے۔ عمرہ بھی مشرف با اسلام ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی رضی اللہ عنہم۔ یہی حوالہ کچھ اور جگہوں پہ بھی ملتا ہے۔ کچھ کتب میں آپ کی 3 اور اولادوں کا ذکر ہے، لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ علاء الدین علی متقی کی کتاب کنز العمال میں حدیث نمبر 37,568 تحریر ہے کہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کوئی چیز اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، اللہ تعالیٰ تمہیں برائی میں مبتلا نہ کرے۔ اور یہ حدیث ابن عدی و ابن عساکر کی کتب حدیث سے ماخوذ ہے۔ یہی روایت کچھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اور حوالوں سے بھی کتب حدیث میں تحریر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک کی حفاظت نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ہاتھوں بھی صدیوں سے کروائی ہے، اور یہ فیض آج تک جاری ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آپ سے روایت کی جانے والی چند احادیث مبارکہ۔ دیگر کتب میں درج ہے کہ آپ سے تقریباً 150 احادیث مروی ہیں، واللہ اعلم۔ علم حدیث حاصل کرنے کا شوق اس واقعے سے واضح ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک حدیث کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے مصر کا سفر کیا اور سننے کے بعد واپس آ گئے۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔ ابن جریج نے کہا، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور مصر میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، میں تم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے میں اور تم ہی باقی رہ گئے ہیں جو اس کے بیان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو بتلائیے کہ تم نے مومن کا پردہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سنی تھی؟ انہوں نے کہا، جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کسی مومن کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17,593۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی امت کو حکم دینا کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، بس بے شک اس کی مٹی پاکیزہ اور زرخیز ہے اور اس کی زمین وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 23,915۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر ادا کر کے یہ دعا 10 بار پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 4 گردنیں آزاد کرنے کے بقدر ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے محافظ ثابت ہوں گے۔ اگر وہ مغرب کے بعد 10 بار کہے تو پھر اسی طرح کی فضیلت حاصل ہوگی۔ مسند احمد حدیث نمبر 23,915۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی درخت لگاتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو اجر ادا کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23,917۔
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کرے؟ بس جس نے رات کو سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے رات کو قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 23950۔ آپ کی سیرت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو دیکھیے۔